قدموں میں ہم کاس لائے لہٰذا چاند بدرے سے پردہ ہٹائے لہٰذا اپنا نورانی چہرہ دکھائے لہٰذا اپنا نورانی چہرہ دکھائے لہٰذا۔ اللہ اللہ کیا شان تھی، تاجدار مدینہ کا آنے کا وقت قریب تھا، محبوب کردگار دنیا میں آنے والے تھے، تاجدار مدینہ تشریف لانے والے تھے، ہر طرف سجایا جا رہا تھا، خوشیاں منایا جا رہا تھا، آسمان کے فرشتے بڑے مچل رہے تھے۔ پروردگار عالم اشارہ فرماتا میرے فرشتے جبریل قریب آؤ، قریب آنے کا وقت آیا۔ آقا تاجدار مدینہ کی پیدائش کے وقت پروردگار عالم فرماتا جبریل چلے جاؤ یہ 3 جھنڈا لے لو۔ کہا مولا کیا ہوگا؟ کہا میرے محبوب کا آنے کا وقت ہو گیا ہے، دنیا میں جانے کا وقت ہو گیا ہے، زمین پر پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنا سننا ہوا، جبریل امی فرماتے مولا کیا ہوگا؟ کہا یہ 3 جھنڈا لینا، ایک بیت المقدس کے اوپر گاڑ دینا، ایک کعبہ کے چھت پر گاڑ دینا، تیسرا جھنڈا لینا میرے نبی کے میرے محبوب کے آنگن کے بکری کے اوپر لگا دینا۔ جبریل امی طرف جاتے ہیں، عرض کرتے مولا میں اکیلے تنہا جاؤں گا۔ رب نے فرمایا تو جو چاہے کر لے۔ جبریل امی فرماتے مولا میں چاہتا 70 دائیں ہو جائے 70 بائیں ہو جائے۔ کہا لے جا محبوب کی محفل کے آنے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ کہا مولا ایسے ہی نہیں اور کچھ چاہتا ہوں۔ کہا مولا 3 جھنڈا مجھے دے رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہر ایک فرشتے کے ہاتھوں میں 2 جھنڈا ہونا چاہیے، 2 جھنڈا ہونا چاہیے۔ کہا کیوں گھومنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے جب دونوں ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا، نبی کی ترانہ جب زبان پر ہوگا، دنیا کو ایک سکھ مل جائے گی، عرش اعظم سے لے کر زمین تک تحت ثری تک لوگ خوشیاں منائیں گے۔ یہ کوئی اور آنے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی محبوب کردگار کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ یہ سال چل رہی تھی، اجازت ملی لے کر چلے بیت المقدس پر گاڑا، یہ کعبہ پر گاڑا لا کر تیسرا جھنڈا آمنہ کے آنگن کے چھت پر لگا دیا۔ یارو قربان جائیے، جب یہ لگا نا تو آمنہ خاتون کیا سچ میں پڑی تھی یارو، گھر میں نئی نبیلی تنہا تھی، جس کے اوپر اس حالات کی زندگی مر شوہر سے دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، گھر میں کوئی عورت نہ ہو تو پریشان ہوگی۔ ایسے ہی حالات زندگی آمنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ آمنہ اپنے گھر کے آنگن میں ٹہل رہی تھی، بے درد بڑھ رہی تھی، بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسی بے چینی کی عالم میں یہی سوچا تھا کاش آج میرے گھر میں کچھ عورتیں ہو جاتی تو میری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ جیسے ہی پہلے کے دور میں لوگ دائیاں آیا کرتی تھی بچہ جنانے کے لیے، ایسے ہی مکہ کا حالات تھا۔ آج تو لوگ بھاگتے ہیں، کہاں بھاگتے ہیں؟ ہسپتال جا رہے ہیں، نرسنگ ہوم جا رہے ہیں، جیسے بھی وہ لوگ کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت آمنہ خاتون ابھی سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں ایک اپنے خادمہ کو بلایا، کہا جا کر دائیاں بلا کر لے کر آؤ۔ اب وہ خادمہ نکلی تو دائیاں تلاش کر رہی تھی، لیکن کوئی دائی خالی نہ تھی۔ اس لیے مکہ عرب کے اندر تمام ایسے حالات زندگی تھی، ہر گھروں میں بچہ پیدا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری میری نوجوانوں قربان جائیے، دائی حلیمہ نے جب حضرت آمنہ خاتون جب شاہ فرماتی ہے، وہ دائی لوٹ کر آتی ہے۔ لوٹ کر آنے کے بعد کہا آمنہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بات اور پتا چلتا ہے اس لیے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ یتیم بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ یتیم بچہ پیدا دنیا میں ہوگا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، مجھے رقم نہ ملے گا، درہم نہ ملے گا، ریال نہ ملے گا۔ اللہ اللہ کیا شاد، اس لیے نہ بلکہ یہ نہیں بات تھی یارو، تاریخ سے پتا چلتا ہے، بزرگوں کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ دائیاں آنے سے انکار اس لیے نہ کیا تھا بلکہ دائیوں کو لیے میرے آقا سرور کائنات نے انکار کر دیا تھا۔ اور یہی ایک پیغام ایک سیکھ ملتی ہے، جن کی دائیاں ایسی خاص ہوں جو رب انتظام کیا ہے تو دنیا کی دائی کا ضرورت ہی نہیں پڑ رہا تھا یارو۔ میری پیاری میری نوجوانوں جب آنا شروع ہوا، کسی نے کہا آمنہ مبارک ہو، آواز جب نکلی نہ تو آنکھوں سے دیکھا، کہا کون؟ کہا میرا نام مریم ہے۔ کہا کس لیے ہے؟ کہا میں جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کے لیے آپ کے لیے آئی ہوں۔ اتنے میں ایک دائی اور آتی ہے، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہوا ہے۔ تمام لوگوں نے اپنا اپنا نام آسیہ نے بتایا، کسی نے کچھ بتاتے ہوئے چلے نہیں آ رہی ہے۔ اتنا سننا ہوا تو آمنہ خاتون مسکرائی، کاش کچھ تو انتظام ہوا۔ سبحان اللہ، اب انتظام
हुआ, क्या शान थी, क्या आजमत थी। इतने में कुछ और वक्फा गुजरा। आप फरमाती मुझे तन्हाई की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि तमाम औरतें मेरे करीब थी, मुझे तमाम चीजें परेशानियों से रुसवारियों से गुजरना पड़ रहा था। लेकिन जैसे आम औरतों को बच्चा पैदा होने के वक्त तकलीफ होता था, वैसे तकलीफ मुझे ना हुआ। लेकिन हुआ जो भी था, जब मुझे पसीना निकलता था ना, तो उसमें बड़ी खुशबू निकला करती थी। कहा कैसी खुशबू? कहा मुझको अंबर से भी ज्यादा खुशबू नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह। तभी तो शायर फरमाता है कि गुलाबो चमेली में खुशबू कहाँ है, गुलाबो चमेली में वो खुशबू कहाँ है। अरे जो खुशबू नबी के पसीने के अंदर, जो खुशबू नबी के पसीने के अंदर, यारो कुर्बान जाइए। आप फरमाते कि मुझे जब पसीना निकला ना तो क्या हुआ? कहा क्या हुआ? फरमाते हैं कि मैंने सोचा कोई मुझे पंखा झल देता। आज एसी है, कूलर है, पंखा है, लोग परेशान हुआ करते हैं, लेकिन वो आमिना खातून फरमाती मैंने सोचा कोई पंखा अगर मुझे हवा दे देता